تو یہ ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل تھا۔ حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے۔ ایک اور شاعر نے کہا فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین کے جنگ کرنے کا، امام حسین کے یزید کے خلاف کھڑا ہونے کا مقصد تاج و تخت نہ تھا، بلکہ کیا تھا؟ وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو سورج کو گرہن لگا، آسمان سرخ ہو گیا، 3 دن تک دنیا پر اندھیرا چھایا رہا، یہاں تک کہ دن میں ستارے نظر آنے لگے، کئی روز تک آسمان سے خون برستا رہا، اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین ہو گئی، جو کپڑا اس سے رنگین ہوا اس کی سرخی پر پرزے ہونے تک نہ گئی۔ شام میں جو پتھر اس روز اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نکلتا۔ یہ عالم دیکھ کر لوگوں کو گمان ہو گیا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ قیامت صغریٰ قائم کی گئی۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا وہ خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو حضرت نے کہا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کرب و بلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کرب بلا والے۔ حسین ابن علی کیا مدد کر، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائے درد سیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد سیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی ہے مشہور دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ تو کربلا ایک حقیقت ہے اور ایک دردناک سانحہ، صبر و استقامت برداشت و جانثاری رضا الہی پر راضی رہنے اور حق پر ثابت قدمی کی زبردستان ہے۔ عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش لکھتے ہیں ہوندی قوت زور نہ لایا، ہوندی قوت زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں پانی باج پیے چلے، پانی باج پیے چلے دین دنی دے سائیں۔ فرمایا کہ امام حسین ان کے نواسے ہیں جو آسمان کی طرف رخ فرمائیں تو قبلہ بدل دیا جاتا ہے۔ آپ چاہتے تو میدان کربلا میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا، چاہتے تو یزید کا سر راکھ میں مل جاتا اور وہ ڈھیر بن جاتا، مگر آپ نے طاقت ہوتے ہوئے بھی زور نہ لگایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کی رضا مقصود تھی۔
جو اللہ پاک نے تقدیر لکھ دی تھی اس پر راضی رہنا چاہیے تھا۔ حالانکہ آپ دین و دنیا کے سردار ہیں، پھر بھی پیاس برداشت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام حسین کہ جن کے جد امجد کہ ایڑی کی ٹھوکر سے اللہ تبارک و تعالی زمزم جاری فرما دے، امام حسین کہ جن کے نانا جان کے لعاب مبارک سے اللہ تبارک و تعالی کھاری کنویں کو میٹھا کر دے، امام حسین کے اپنی کرامات اتنی ہیں کہ آپ کربلا کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، پتہ ہے میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو احادیث مبارکہ بیان کر دی گئی تھی، آپ کو پتہ تھا میں نے شہید ہونا ہے، آپ جا رہے ہیں، راستے میں کچھ لوگ مل جاتے ہیں، حضور ہمارا کنواں ہے جس کا پانی خشک ہو گیا ہے، پانی بہت کم رہ گیا ہے، آپ تشریف لے جاتے ہیں، جا کر پانی اس سے منگواتے ہیں، اس میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، فرماتے ہیں اس میں ڈال دو، جیسے ہی ڈالا جاتا ہے کنواں پھر سے سیراب ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین پانی کے پیاسے نہ تھے، آپ کو کسی چیز کی طلب و حاجت اس غرض سے کہ آپ محتاج ہوں نہ تھی، بلکہ آپ نے رضائے الہی کو اختیار فرمایا، آپ نے رضائے الہی کو اختیار فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دین الہی، دین مصطفیٰ کی حفاظت و بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور پھر دیکھ لیں کہ دین کو کیسی بقا بخشی کہ آج 1450 سال ہو رہے ہیں، یہ کون سا چل رہا ہے؟ جو ہجری ہے ہمارا 46 چل رہا ہے، 61 میں آپ کی شہادت ہو رہی ہے، 61 میں شہادت ہو رہی ہے، 15 سال یعنی 1385 سال ہو گئے۔ آپ اگر اپنی کرامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے اختیارات اور انعامات کے ذریعے یزید کو تباہ و برباد کر دیتے تو یہ بقا ایسی نہ ہوتی۔ اللہ کی رضا کے لیے راضی رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہت پر، کہ دین کی سربلندی پر اور استقامت جو خدا داد ہے اس کے مظہر پر آپ نے اپنے آپ کو قربان کیا، اور پھر یہ ہوا کہ آپ باقی رہے اور یزید فنا ہو گیا۔